الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحامد الحميد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى يوم الدين بجمع سلام اللهم صل على محمد وآل ارجو من اللہ شب شہادت ہے 10ویں لعل ولایت آسمان امامت و ولایت کے 10ویں تاجدار حضرت آقا امام علی نقی علیہ السلام کی شب شہادت ہے آسمان ولایت و امامت کے روشان ستارے ہیں تو ان کی یاد میں یہ مجلس برگزار ہے انشاءاللہ العزیز خداوند متعال آپ سب کو تمام شرکت کرنے والوں کو تمام سننے والوں کو جو بھی اجر عظیم خداوند متعال کے مد نظر ہے یا عزاداری کے لیے ہیں خداوند وہ ہم سب کو عنایت فرمائے ہمارے یہاں آنے کو خداوند اور اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا بیان ہو سکا سن سکا بیٹھ سکے جو بھی ہم سے ہو سکے خداوند انہیں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے خداوند تمام اہل بیت کے صدقے میں بالاخص آج ان کی شب شہادت ہے 10ویں امام کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے مخصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور خداوند ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے جب تک ہم زندہ رہیں اس دنیا میں راہ اہل بیت پہ رہیں صراط مستقیم پہ رہیں ایمان کے ساتھ رہیں اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کے ساتھ رہیں اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے ظہور آقا امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے منتظران واقعی زمین سازان واقعی میں سے بننے کی توفیق عنایت فرمائے ہمارے تمام بیماروں کو خداوند شفاء عاجل و کامل عنایت فرمائے تمام زائرین اہل بیت جہاں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں اور دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں خداوند اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ان کی جو بھی مشکلات ہو خداوند یہاں کے اہل بیت اطہار جلد از جلد برطرف فرمائیں تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے آپ کی خدمت میں آج جس امام کی شب شہادت ہے کہ کچھ فرمائشات ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے اولاً دعائے امام اگر ہم امام کے لیے دعا کریں شاید بعض لوگوں کے
ذہن قبول نہ کرے. جس طرح آقا امام زمان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب انہیں ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. ائمہ اطہار نے خود آقا امام زمان نے مثلا ہم سے فرمایا کہ اکثر الدعاء، کثرت سے دعا کرو، لتعجیل الفرج، ظہور کے لیے، اپنے ظہور کے لیے ہم سے کہنے تم دعا کرو، کثرت سے دعا کرو. دعا مطلوب پروردگار ہے. مطلوب پروردگار خداوند چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں. خداوند متعال نے دھمکی دی ہے کہ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اگر تم دعا نہیں کرو گے تو خدا کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. دھمکی ہے، تم دعا کیا کریں. دعا ضروری ہے، حتی اہل بیت کے لیے دعا کریں. ہمیں حکم ہے کہ ہم اہل بیت کی دعا کریں، آقا امام زمان کی سلامتی کے دعا کریں. اگر ابھی آپ سے ہم پوچھیں گے مثلا آقا امیر المؤمنین اگر بیمار ہو گئے، ہم ان کی شفایابی کے لیے خدا سے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس طرح سے ابھی آقا امام زمان ہماری طرح فزیکلی طور پہ اسی مادی دنیا میں اسی طرح ہم جسم کے ساتھ روح کے ساتھ زندگی بسر، آقا امام زمان کی اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. حتیٰ ان کی جسمانیات کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں کہ خدایا انہیں سردردی بھی نہ ہو، انہیں کامل اپنی حفاظت میں، سردی ہے گرمی ہے جس طرح ہم اہل بیت محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعا. اسی سلسلے میں آقا امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ہم اہل بیت کے لیے دل سوزی کرتے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے لیے دل سوزی کرتے ہیں. فائدہ ہمارے لیے ہے. عبد الرحمن اصفہانی، اصفہان کا رہنے والا ہے. یہ گیا ابو زمانے میں خلیفے کی حکومت ہے، عباسی خلیفہ ہے، حکومت ہے، جس کی بھی حکومت تھی اس زمانے میں آقا امام ہادی کے زمانے میں، کہ یہ شخص اصفہان سے کیا کچھ شکایتیں لے کر، اب متوکل ہیں یا جو بھی ہیں ان کے پاس. تو اب وہ سلطان ہے، آپ براہ راست نہیں جا سکتے. باہر قلعے کے باہر انتظار میں بیٹھا رہا کہ جب اندر سے اجازت ملے تب ہم جائیں. اتنے میں اس نے سنا کہ آج آقا امام ہادی علیہ السلام کو بلایا ہے دربار میں اور ان کی قتل کا فتویٰ بھی صادر ہو چکا ہے. تو اس نے کہا کہ میں دیکھوں کہ یہ آ رہے ہیں، امام کو میں دیکھوں کہ کس حال میں آتے ہیں. یہ انتظار میں بیٹھا رہا. اب یہ دل سوزی کرتا، اپنے دل میں دعا کی کہ خدایا ان کو مثلا بچا لے، اس خطرے سے نجات دیں، قتل سے نجات دیں. دل سوزی کی اپنے دل میں. یہ خود کہتا ہے کہ میرا دل جل رہا تھا امام کے لیے. میں نے پوچھا بھی کہ یہ جسے بلا رہے ہیں اور جس کے قتل کا فتویٰ صادر کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہیں جسے شیعہ اپنے لیے امام سمجھتے ہیں، یہ وہ ہے. بہرحال انہوں نے دل سوزی کی. علم امام کہاں تک ہے؟ ہر امام کو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ آپ دل میں کیا سوچتے ہیں اور آپ نے دل سے کیا دعا کی ہے. یہ آقا امام ہادی نے دکھایا کہ جب پہنچے وہاں گھوڑے پہ سوار اپنے فوجی دستے کے ساتھ جنہیں بھیجا تھا انہیں لانے کے لیے، سب نے راستہ چھوڑنا شروع کیا. چونکہ ائمہ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ان کا ایک رعب ہے، ایک دبدبہ ہے، خواہ ناخواہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. تو امام آتے گئے، اس شخص تک اصفہانی تک پہنچا، عبد الرحمن اصفہانی تک. ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ خدا نے تیری دعا قبول کی ہے، تیری دعا قبول ہوئی ہے. یعنی جو میرے حق میں تو نے دعا کی قبول ہوئی ہے، یعنی میں قتل نہیں ہوں گا آج. اور خدا نے اس کے عوض تمہارا مال بھی زیادہ کیا ہے، اولاد کو بھی زیادہ کیا ہے، تو اور تمہاری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے. علم امام کہاں تک ہے کہ ایک شخص کے بارے میں علم ہے کہ اس نے سوچا کیا ہے، پھر اس
سوچ کا اثر کیا ہوا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور خدا نے اس کا کیا جواب دیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی، تمہارا مال بھی زیادہ ہوگا، اور تمہاری عمر بھی زیادہ ہوگی۔ تو ایسا ہوا کہ وہاں سے امام زندہ سلامت واپس آ گئے، اور اس عبد الرحمن اصفہانی کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، بچے بھی زیادہ ہو گئے، مال بھی زیادہ ہو گیا۔ تو اس سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اہل بیت کی یاد میں رہیں اور ان کے لیے دعا کریں، دعا کریں۔ دعا میں بہترین دعا کیا ہے اہل بیت کے لیے؟ بہترین دعا یہی درود ہے۔ جو آپ درود پڑھیں ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ درود میں جو طاقت ہے وہ استغفار میں بھی نہیں ہے۔ اگر گناہ نہیں دھلتے، اہل بیت نے فرمایا استغفار نہیں دھلتے، صلوات پڑھا کریں، وہ دھو دیتے ہیں ان گناہوں کو۔ تو گناہوں کے حوالے سے بھی ہمارے لیے اہل بیت بھی زیادہ ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر اسلام کے لیے یا اہل بیت کے لیے اعلی مقام، خدا کے ہاں لامتناہی مقامات ہیں، اہل بیت کے لیے ہیں۔ آپ درود پڑھتے جائیں، ان کے مقامات بلند ہوتے جاتے ہیں اور آپ کے بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہمیں ایمان نہ آتا کہ قرآن نعرہ ہے جاری۔ یہ پہلی بات ہو گئی، لہٰذا ہم اہل بیت کے لیے دعا کریں، ان کے نام پہ درود پڑھیں، اور مخصوصاً آقا امام زمان کے بارے میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور ان کے طول عمر کے لیے دعا کریں، اور ان کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور کثرت سے ان کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ ان کی سلامتی کے لیے صدقات بھی دیا کریں۔ سبحان اللہ، صدقات بھی دیا کریں۔ یہ اہل بیت کی طرف سے ہے۔ انسان اگر مومن ہے تو وہ دوسروں کی سلامتی کے لیے صدقہ دے دیتا ہے۔ یہ جب آپ کے پاس سعی صدر پیدا ہو جاتی ہے، جب آپ کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، دل وسیع ہو جاتا ہے، تب دوسروں کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ یہ میں نے پڑھا ہے اسی دور میں ایک شخص کے بارے میں، وہ کہتے میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنے میں ٹیکسی میں سامنے ڈرائیور ہے اور میں پیچھے ٹیکسی بیٹھا ہوا ہوں، ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے، ایک گاڑی ہمارے سامنے سے تیزی سے گزر گئی، بڑی تیزی سے۔ تو اس نے کہا کہ میرے منہ سے یہ بات آئی کہ اب یہ آگے جا کے ایکسیڈنٹ کرے گا، اس کا سر کچل جائے گا، اب لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ دہرائے، ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے بٹوے سے پیسے نکال کر صدقات کے باکس میں ڈال دیے۔ جب پوچھا، کہا کہ اس کی سلامتی کے لیے دیا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہ کرے آگے جا کے۔ سعی صادق اس چیز کا نام ہے۔ جب ہم ایک عام مومن کے لیے صدقات دے سکتے ہیں، امام زمان کے لیے دیں، زیادہ بہتر ہے، ان کی سلامتی کے لیے، حتی ان کی جسمانی سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے، کہ ایک دن امام زمان نے شہید ہونا ہے، جب آپ صدقات دیں گے، آپ دعا کریں گے تو ایک دن اور اضافہ ہو جائے گا ان کی عمر میں، کہ اب تک اتنے 100 سال کا اضافہ ہو چکا، خداوند اور بھی اضافہ فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیز، تو جب ہم اہل بیت کے لیے دعا کر صدقات دیتے ہیں تو فائدہ اس طرح ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی مال، عمر اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ دوسری چیز کہ آقا امام مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العقوق يعقب القلہ، لیکن جب انسان عاق ہو جاتا ہے، عاق یعنی چنا فرمان، عاق والدین، عاق والدین یعنی والدین کا ایک شخص، ایک فرزند ایسا ہے، بیٹا یا بیٹی، وہ نافرمان حساب ہوتا ہے، والدین نے کہا کہ یہ اب نافرمان ہو چکا ہے، یہ عاق ہے۔ جب عاق ہو جاتا ہے تو انسان کی رزق و روزی میں کمی آ جاتی ہے، عمر میں کمی آ جاتی ہے، وَيُؤَدِّي إِلَى الذِّلَّةِ، آقا امام مہدی نے فرمایا کہ پھر وہ شخص ذلیل ہوگا۔ عاق والدین ہمیشہ ذلیل ہوگا۔ جو شخص والدین کا احترام نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کی رزق و روزی میں بھی کمی آئے گی، اور ساتھ ساتھ وہ ذلیل بھی ہوگا اسی دنیا میں۔
کے عوض آپ نے والدین کا احترام کیا، چاہے زندہ یا مردہ۔ والدین اگر مر چکے ہیں ان کی قبر پہ جائیں، انہیں سلام کریں اور ان سے التماس دعا بھی کریں، یہ ہمارے حدیث میں ہے۔ ان کی قبر پہ جائیں، سلام کریں، وہ سنتے ہیں، جواب دیتے، اور ان سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ ہماری روحیں تو نہیں مرتی، ہمارا جسم مرتا ہے، ہمارے جسم مرتے ہیں، ہماری روحیں نہیں مرتی۔ ہمارے لیے موت انتقال ہے، ہم منتقل ہو جاتے ہیں، فنا نہیں ہوتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی یہ شخص یہاں سے منتقل ہو چکا ہے دوسری جگہ، زندہ ہے، جسم کو ہم نے زیر خاک کر دینا ہے۔ اگر ہم نے والدین کا احترام کیا، اگر مردہ ہے اسی حساب سے، اگر زندہ اسی حساب سے، یہ واجبات میں سے اولین صلہ رحم میں سب سے پہلے والدین کا احترام کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ انبیاء ہماری مدد کو آ سکتے ہیں۔ یہ داستان علماء نے لکھا کہ ایک بزرگ ہے، اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں علم دین حاصل کروں، تمنا تھی اس کے دل میں۔ بزرگوں نے لکھا ہے اس نے اپنے دو دوستوں سے مشورہ کیا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں درسگاہ ہوں، جہاں علماء ہوں، جہاں پہ دین کے دروس ملتے ہوں، جائیں علم حاصل اور ہم عالم بن جائیں، دین کی خدمت کریں۔ اور تینوں نے توافق کیا کہ بھئی ہم چلو چلتے ہیں یہاں سے، ہمارے شہر میں مسئلہ نہیں ہے، ہجرت پر آمادہ ہوئے۔ تو یہ بزرگ آیا اپنے گھر، بوڑھی والدہ ہے، ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤں، دوسری جگہ ہجرت کر کے جاؤں۔ اب جو ہے پرانے وقتوں میں اب آپ کو یا گھوڑوں پہ جانا یا اونٹوں پہ سفر کرنے، آپ نے پیدل جانا ہے کہ کبھی تو مہینوں سفر میں لگتے تھے، اور پھر اس کے بعد سال ہر سال آپ نے پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ صبح کو جائیں شام کو واپس آ جائیں، ایسا نہیں تھا۔ بوڑھی والدہ سے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ میں جاؤں علم دین سیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلی ہوں گھر میں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو واحد سہارا ہے میرا، میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ والدہ غمگین ہے، اجازت نہ ملی۔ اس بزرگ نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ دوستوں سے کہا کہ آپ دونوں جائیں، میں نہیں جا سکتا، لیکن دل میں حسرت رہی کہ کاش کہ میں علم حاصل کر سکتا۔ لہذا کیا کیا؟ اب یہ بیٹا ہے ہر دن حسرت میں ہے۔ وہ دونوں دوست چلے گئے، اس نے کہا کہ وہ عالم بن کر آئیں گے، یہاں تبلیغات کریں گے اور دین کی خدمت کریں گے، ملت کی خدمت کریں گے، لیکن میں کچھ نہیں، میں جاہل رہوں گا، نادان رہوں گا، یہ حسرت رہی۔ تو ایک دن ایک نورانی شخص آیا اس کے پاس، بزرگ، سبحان اللہ، کہا کہ کیا تمنا ہے؟ کہا میرے دوست تھے، ساتھی چلے گئے پڑھنے کے لیے اور میں رہ گیا جاہل نادان مثلا۔ کہا کہ اگر میں تمہیں ہر روز پڑھاؤں، پڑھو گے؟ پڑھوں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں ہر روز آؤں گا تمہیں پڑھانے، تو یہ پڑھے۔ ہر دن وہ نورانی شخص آتا تھا اسے پڑھانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ ان دونوں دوستوں سے زیادہ آگے جاؤ گے۔ اس نے سبق پڑھ لیا، ان دو دوستوں سے پہلے آگے نکل گئے۔ پھر بعد میں ان سے کہا گیا کہ یہ جو ہستی پڑھانے کے لیے آئی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اگر والدین کی خدمت کرو گے، خدا راضی ہیں، اہل بیت راضی، حتی انبیاء کو خداوند حکم دیتے کہ جائیں شخص کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ تو اگر عاق والدین ہو جائیں، خدا ناراض ہیں، عمر کم ہو جاتی ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے روگردان ہو جاتا ہے اس کے لیے تنگی زندگی ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، سخت زندگی ہوگی اس کے لیے، بے شک دولت ہو تب بھی زندگی سختی سے گزرے گی اس کی۔ یہ عاق والدین اور ذکر خدا سے روگردان ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔
تو لہذا والد اگر اہل بیت کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ دوسری داستان بھی عرض کروں گا، یہ کم و بیش آپ نے سن رکھا۔ حضرت موسیٰ نے خداوند متعال سے مناجات کی کہ پروردگارا جنت میں میرا ہم نشین کون ہے؟ مجھے دکھا دیں کہ جنت میں جو میرے ہم مرتبہ ہم نشین ساتھی ہوگا۔ خداوند متعال نے وحی نازل کی کہ موسیٰ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں ایک قصاب ہے، وہ قصاب آپ کا ساتھی ہے جنت میں۔ موسیٰ کو تعجب ہوا کہ قصاب جنت میں میرا ہم نشین، دیکھنے جاؤں گا میں۔ جہاں خدا نے ایڈریس دیا وہاں چلا گیا، دیکھا دکان ایک قصاب ہے، چھپ کے دیکھا اسے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ دن پر اس نے گوشت بیچا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا گوشت لیا، رات کو چل دیا۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے، جب وہ گھر پہنچے حضرت موسیٰ نے سلام کیا، ملا کہ مہمان چاہیے، کہا کہ اب آ جائیں مہمان، ابھی تک تعارف نہیں ہے۔ مہمان بن کے حضرت موسیٰ بیٹھے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے، کہ یہ جنت میں میرا ہم نشین اولو العزم پیغمبر کا ہم نشین ساتھی ہے۔ دیکھا کہ اس نے اپنا گوشت نکالا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، پھر ایک زنبیل مثلا ٹوکری نما ایک چیز زنبیل جو جسے چھت پہ لٹکایا ہوا ہے اتارا، اس نے دیکھا اس میں سے ایک بوڑھی عورت ہے، باہر نکالا، پہلے اس کی صفائی کرا دی، نہلایا اسے، دھلایا اسے، صاف کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر اسے کھلایا، پھر واپس اسی زنبیل میں ڈال دیا کہ چھت کی طرح۔ زنبیل میں بیٹھتی ہوئی اس بوڑھی خاتون نے زیر لب کچھ کہا اسے۔ حضرت موسیٰ نے دور سے دیکھا کہ کچھ بتایا ہے اسے۔ جب زنبیل کو واپس رکھا اپنی جائیگاہ پہ جہاں پہ اس کی ماں آرام کرے، یہ کھانا لے کر آئے حضرت موسیٰ کے پاس کہ آئیں آپ مہمان ہیں، آپ کھائیں، ابھی تک تعارف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اس زنبیل میں کیا ہے، اور اس خاتون نے کیا کہا؟ کہا کہ میری ماں ہے، ہر روز چونکہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، میں صبح سے شام اس کی خدمت نہیں کر سکتا، تو میں شام کو آ جاتا ہوں، اس کی ساری سب کچھ کر کے میں اسے واپس ہی میں ڈال کے صبح کو میں پھر نکل جاتا ہوں کام پہ، اور ہر روز میرا یہی کام ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ جو تمہاری ماں ہے اس نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ جب بھی میں باندھتا ہوں یہ دعا کرتی ہے میرے لیے کہ خدا تمہیں حضرت موسیٰ کا ہم نشین کر دے جنت میں۔ ماں کی دعا یہی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو میں موسیٰ ہوں اور تمہاری ماں کی دعا تمہارے ہم نے قبول ہوئی ہے، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ ماں باپ کا احترام معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اپنی اطاعت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کسی بھی فرزند کو شرعاً یہ حق نہیں ہے کہ وہ اف تک کہے۔ اگر ماں نے کچھ کیا آپ نہیں کہہ سکتے اف، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری فرمائش امام علی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کثر المنام، جس کی نیند زیادہ ہوگی، رأى الاحلام، وہ برے برے خواب دیکھیں گے۔ جس کی نیند زیادہ ہوگی وہ عجیب غریب خواب دیکھیں گے، بےہودہ خواب۔ تو یہ پرخوری کی وجہ سے ہے۔ شیعہ کبھی پرخوری نہیں کرتا۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں انسانوں سے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں دقت کرے، کہاں سے کھا رہے ہیں، کس طرح کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس مقدار میں کھا رہے ہیں۔ خدا نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان نظر کرے، دقت کرے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف کہ حلال ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں،
میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ جو ہیں شوگر کے مریض ہیں، اب آپ میٹھی چیزیں کھا لیں، آپ کے لیے اگر زیادہ ضرر رسائیں حرام ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ ایسی غذائیں کھائیں جو بلڈ پریشر کے آپ کے نقصان حرام ہیں، تو دقت کریں آپ۔ بعض لوگ مثلا صبر نہیں کر سکتے کہ چلو کھا لیتے ہیں، موت قریب آ سکتی ہے، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، پھر بھی انسان کھانے کے بارے میں دقت کرے۔ لہذا پرخوری حدیث عرض کروں گا میں، اگر امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، تو غالباً جہاں تک ذہن کام کرا، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے یہ ناشائستہ ہے، یہ امام کی مثال ہے میری، کہ اس قدر موٹے ہو جائیں۔ البتہ وہ بعض لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہیں، وہ شامل نہیں ہے، بعض لوگ زیادہ کھا کر موٹے ہو جاتے ہیں، ان کو موٹے ہونے کے لیے کھاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ شائستہ نہیں ہے کہ جس طرح کفار سور کو جو ہے گوشت کے لیے فروا بناتے ہیں، مومن کو اس طرح فروا نہیں ہونا چاہیے، نہیں کھانا کس طرح سے۔ پرخوری اسلام میں مذمت شدہ ہے، پرخوری یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا، جس قدر آپ کی باڈی کو چاہیے آپ اتنا کھا لیں جس سے آپ آرام سے ہضم کر سکیں، کہ معدہ آپ کا خراب نہ ہو، صحت آپ کی خراب نہ ہو، اس حد تک کھائیں ضرورت کے حساب سے۔ تو لہذا امام نے فرمایا کہ جس کی نیند زیادہ ہوگی برے خواب آئیں گے، خواب پریشان، بےہودہ خواب آئیں گے۔ تو یہ عامل خواب، کثرت خواب کیا ہے؟ یہ آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَكَثْرَةُ النَّوْمِ يَتَوَلَّدُ مِنْ كَثْرَةِ الشُّرْبِ، زیادہ نیند زیادہ پینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب آپ زیادہ پیئیں گے، پانی زیادہ پیئیں گے، لسی زیادہ پیئیں گے، مثلا پینے کی چیزیں جب زیادہ ہو جائیں تو انسان کی نیند زیادہ ہوتی ہے۔ وَكَثْرَةُ الشُّرْبِ يَتَوَلَّدُ مِنْ كَثْرَةِ الشِّبَعِ، زیادہ پینا اس وقت ہوتا ہے جب انسان زیادہ کھائے، جب زیادہ کھائیں گے تو پیاس بھی زیادہ لگے گی۔ وَهُمَا يُثَقِّلَانِ النَّفْسِ، یہ دونوں چیزیں بھاری کر دیتی ہیں انسان کے نفس کو عن الطاعة، اطاعت الہی کے سلسلے میں۔ انسان میں بھاری پن آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، نہیں اٹھ سکتا۔ صبح اذانیں ہوتی ہیں، نماز جماعت ہوتی ہے، مومنین سوئے ہوتے ہیں، کس وجہ سے نہیں اٹھ سکتے؟ زیادہ کھایا، خصوصاً رات کو زیادہ کھانا اور بھی قابل مذمت ہے، رات کو کم کھانا چاہیے۔ جس طرح پہلے بزرگوں نے کہا کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح کریں، دوپہر کا کھانا وزراء کی طرح کھائیں اور رات کا کھانا فقراء کی طرح۔ یعنی صبح کو آپ زیادہ کھائیں تاکہ آپ کام کر سکیں، دوپہر کو اس سے کم کریں، شام کو اس سے بھی کم کریں۔ نہ کھانا بھی قابل مذمت ہے، رات کو زیادہ کھانا بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ آپ کی نیند خراب ہو جائے گی، پھر آپ صبح نہیں اٹھ سکیں گے، نماز شب کے لیے نہیں اٹھ سکیں گے، اور آپ ہمیشہ باوضو نہیں رہ سکیں گے جب آپ زیادہ کھاتے ہیں۔ کس قدر نقصان ہے۔ وَيُقْصِيَانِ الْقَلْبَ عَنِ التَّفَكُّرِ، اور جب نیند زیادہ ہو جاتی ہے، جب جسم بھاری ہو جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان قسی القلب ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب سنگ دل ہو جاتا ہے تو انسان صحیح فکر نہیں کر سکتا، سست آدمی نہیں سوچ سکتا صحیح، اس کا دماغ ایکٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ سستی ہے۔ جب سستی ہے نہیں، آپ اگر نیند آپ کی خراب ہو جائے، آپ سے کہیں کس بارے میں سوچیں، بولے نیند خراب ہے کیا سوچنا ہے، ایک دفعہ نیند پوری ہو جائے پھر آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ عن التفکر والخشوع، انسان میں تواضع اور خضوع و خشوع بھی ختم ہو جاتا ہے، قسی القلب سنگ دل ہے۔ تو امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، وَجْعَلْ كُلَّ نَوْمِكَ آخِرِ عَهْدِكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہر نیند کو اپنی زندگی کی آخری نیند سمجھے، یہ سوچ کے کہ یہ میرا آخری، کیونکہ نیند میں انسان مر جاتا ہے، روح اس کی نکل جاتی ہے، خالق رابطہ رہتا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ نیند یعنی موت، جس کو ہم نے واپس کر دینا ہے، روح کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں، وہ زندہ ہو کے اٹھ جاتا ہے، جسے روکنا ہے اس کی روح کو ہم روک لیتے ہیں، اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہی موت ہے، ہر روز ہم مرتے ہیں، ہر روز ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو
تو لہٰذا فرمایا کہ اپنی ہر نیند کو زندگی کی آخری نیند قرار دے، وَاذْكُرِ اللَّهَ، اور خدا کو یاد رکھیں۔ تو لہٰذا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں تاکہ زیادہ پینا نہ پڑے، زیادہ پینے سے پرہیز کریں تاکہ زیادہ سونا نہ پڑے، زیادہ سونے سے پرہیز کریں تاکہ آپ وقت پر عبادت انجام دے سکیں۔ اہل بیت کی ہدایت اس میں ہے۔ چوتھی بات بھی عرض کروں، البخل عدم الاخلاق، بخیل شخص، اس میں جو بخل ہے، کنجوسی، یہ بدترین اخلاق ہے۔ بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ لالچی ہوتے ہیں۔ ایک لالچی شخص سے پوچھا کس قدر لالچ کا، اس قدر لالچ ہے کہ جس گھر سے بھی دھواں نکلتا ہوا نظر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کھانا پکا رہا ہے، پھر میں انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ جب بھی میں قصاب کی دکان گزرتا ہوں سمجھتا ہوں اس میں سے بندہ اچھے گوشت نان وغیرہ میرے لیے دے گا، مطلب میں اس طرح سمجھتا ہوں۔ جہاں بھی شادی ہوتی ہے میں اس انتظار میں ہوتی ہوں بہت زیادہ کھانا میرے لیے بھیجے گا، بہت زیادہ۔ تو یہ لالچی ہوتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے جب میں قبرستان جاتا ہوں میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اس مردے نے میرے بارے میں ضرور وصیت کی ہوگی کہ مال کے حصہ سے دیں، لیکن جب آخر میں دفن ہو جاتا ہے کوئی میرے بارے میں وصیت نہیں ہوتی تو میں نا امید ہو کے آ جاتا ہوں۔ بعض تو اس قدر لالچی ہوتے ہیں، ہر مرنے والے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اس نے میرے لیے خامخواہ وصیت کی ہے۔ لیکن بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوسی میں بھی بعض لوگ بہت انتہائی کنجوس ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے لیے کنجوسی، بعض لوگ دوسروں کے بارے میں کنجوس ہیں کہ اس سے کسی کو کچھ نہیں دیتا، خود کھاتے، بعض لوگ خود بھی نہیں کھاتے۔ بعض لوگ اس قدر کنجوس ہوتے ہیں کہ آپ اگر خرچیں تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کیوں خرچتا ہے۔ بدترین اخلاق ہے۔ ہمارے امام نے 10ویں امام نے ارشاد فرمایا، ایک تاجر تہران میں ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس کا ایک غلام ہے جسے اس نے ہمیشہ پیار دیا۔ جب اس کا آخری دن آیا اس نے جا کر حضرت آیت اللہ خانزاری کو بلایا کہ یہ آخری ہے جو جس کا نمک میں نے کھایا اب یہ مر رہا ہے، تاکہ حضرت آیت اللہ آ جائیں، کچھ باتیں کچھ چیزیں کہیں کہ اس کا انجام بخیر ہو جائے۔ حضرت آیت اللہ خانزاری نے کہا کہ اس قدر دولت تمہارے، اس قدر سر، اپنے لیے کچھ کر، اس معاشرے میں اتنے فقراء ہیں، کہا کہ میں پیسوں سے دل نہیں ہٹا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت آیت اللہ خانزاری وہیں سے نکلے مگر اس نے کچھ بھی وصیت نہیں کی، ابھی دروازے سے باہر نہیں نکلے اس کی جان نکل گئی۔ یعنی جب بخیلی ہو جاتا ہے آخری عمر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، حتی وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی زندگی میں وصیت کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے، سرمایہ ہے، جائیداد ہے، پیسے ہیں، دین کے لیے کچھ نہ کچھ وقف کریں۔ آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ وقف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی طرف سے کچھ بھی نہ ہو، زمینیں ہیں، زمینیں وقف کریں دین کے لیے، مساجد کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، فلاحی اداروں کے لیے ابھی سے، ورنہ آخری وقتوں میں جو بخیلی پکی ہو جاتی ہے پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ایک بخیل سے سوال کیا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے ساتھ، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی بھی، سہولت بھی ہے۔ اس آیت کے بارے میں کوئی آپ کے پاس کوئی بات ہو، کہا کہ اسی آیت کے مطابق مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ جب میرے گھر میں دسترخوان بچھا ہو اور میں کھانا کھا رہا ہوں، کوئی اچانک کوئی مہمان آ جائے اور میں خوش ہوتا ہوں جب وہ روزے سے ہو، کہ سختی تھی اب سہولت دیتا ہوں کہ یہ روزے، بخیلی اس حد تک میں چاہتا ہوں کہ مہمان بھی آ جائے تو روزہ رکھ کر آ جائے، میرے گھر میں نہ کھائیں۔ بخیلی کس طرح ہوتی ہے؟ آخری بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ائمہ کا علم کہاں تک ہے اور ائمہ کی دعائیں کہاں پہ کام کرتی ہیں۔ ایک شخص آیا، دوڑتا ہوا آیا حضرت آقا امام علی النقی علیہ السلام کے پاس۔ کائنات میں کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے، اہل بیت کے بارے میں یہ ہے، اماموں کے بارے میں یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ جاننا چاہیں گے جانیں گے۔ ائمہ کا علم یہ ہے، اگر وہ نہ جاننا چاہیں الگ بات ہے، اگر وہ توجہ کریں گے جانیں گے۔ اب امیر المومنین کے بارے میں ہے، آپ سب نے سنا کہ منبر صدرنی پہ ہیں
تو ایک شخص نے دروازے سے سوال کیا کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ ابھی تک امام نے نہیں بتایا. تو آسمانوں کی طرف، زمین کی طرف دائیں بائیں دیکھا کہا تو خود جبریل ہے. یعنی جب توجہ کریں گے تو جانیں گے. کیا ائمہ کی حدیث میں ہے کہ ائمہ کی خصوصیت یہ ہے اگر وہ جاننا چاہیں مثلا آپ کے بارے میں تو امام خالی توجہ کریں گے وہ جان جائیں گے کہ مثلا کہاں تک ہے. تو کہا کہ کیسے پتا چلا کہ میں جبریل کہا کہ آسمانوں میں دیکھا وہاں نہیں ہے، زمینوں میں دائیں بائیں نہیں، تو خود ہے. اسی طرح سے ایک شخص آیا امام ہادی کے گھر میں، دوڑتا ہوا آیا کہ میری وصیت ہے، میرا گھر، میرا سامان، میرے جائیداد سب آپ کے حوالے ہیں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا وزیر نے انگوٹھی بنانے کے لیے نگینہ دیا تھا، مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، اب وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اب کل تو میری موت ہوگی، لہذا میں آیا ہوں وصیت کرنے کہ میرے گھر بار، بچے اور میری جائیداد آپ سنبھالیں، آپ امام ہیں. امام نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. صبح کو یہ شخص ہنستا ہوا آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وزیر کی طرف سے ایلچی آیا اور کہا کہ اب خلیفہ یا اس کا وزیر کہ ان کی بیویوں میں جھگڑا ہوا کہ بھئی اس نے کہا میرے لیے انگوٹھی بنا دے، میرے لیے نہیں. تو وزیر نے حکم دیا کہ 2 ٹکڑے کرے 2 انگوٹھی بنا دے. ائمہ معصومین اس طرح اگر دعا کریں خداوند کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے اور ہماری انشاءاللہ عاقبت بخیر ہوں گے. ائمہ کے ساتھ رہیں انشاءاللہ العزیز، ائمہ کی فرمائشات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں. تو آخری ایام میں یہ ایام ہے جن میں ہمارے 10ویں امام کی شہادت ہوئی. دشمن ہمیشہ ان کی تاک میں ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ اہل بیت محبوب خلائق ہوتے جا رہے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے. یہ سوچتے ہیں دشمن یہ اہل بیت ہماری راہ میں، ہماری حکومت کی راہ میں، ہماری سلطنت کی راہ میں رکاوٹ ہیں. ہمیشہ چاہتے ہیں چونکہ شیطان ان کے مشیر ہوتے ہیں. شیطان، ابلیس، شیاطین، جن انس ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ اہل بیت لوگوں کی ہدایت نہ کر سکیں، لوگوں کے درمیان اہل بیت نہ رہیں، یہ نور کے منارے نہ رہیں. لہذا کوششیں ہوتی ہیں. اب ان ایام میں غالباً انہیں زہر دیا گیا اور ان کی شہادت باقی ہوئی. تو مورخین نے لکھا کہ ظاہراً باطناً دشمن تھے مگر ظاہراً سب نے شرکت کی. تشییع جنازہ بہتر انداز میں انجام ہوا. کافی سارے لوگ آئے تھے جہاں ان کی شہادت ہوئی. تجہیز و تکفین کے لیے بہت سارے لوگ آئے تھے. تو غالباً ہمارے ائمہ کے ساتھ آقا امیر المؤمنین آقا امام حسن اور آقا امام حسین کے بعد سیاسی طور پہ ایک خاص لوگوں کے تعلقات ہوتے تھے. وہ جو حکومت کی مشینری ہوتی انہیں شہید کر دیتے تھے، پھر خود شریک ہو جاتے تھے جنازے میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. ظاہراً دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے تھے یہ لوگ. تو اسی طرح سے آقا امام ہادی کے جنازے میں بھی کافی لوگ آئے تھے. اگر غریبانہ کسی کی تدفین ہوئی ہے، آقا امیر المؤمنین کی ہوئی ہے، پیغمبر اسلام کی ہوئی ہے، سید کائنات کی ہوئی ہے، پیغمبر اسلام کا جنازہ پڑھا رہا کوئی نہیں تھا سوائے اہل بیت کے چند افراد کے. لوگ انتخابات کی مہم میں سقیفے میں چلے گئے. پیغمبر اسلام کا کفن میلہ نہ ہوا تھا کہ خانہ پیغمبر اسلام پہ حملہ ہوا، ان کا دروازہ چلایا، پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی پہ حملہ ہوا.
ان پہ ہاتھ اٹھایا، دروازہ گرایا، ان کا محسن شہید کیا، ان کا پہلو شہید کیا، پہلو زخمی ہوا، ان کے بازوں پہ تازیانے برسائے، ناموں سے الہی پہ ہاتھ اٹھائے، ٹھوکر لگی، زخمی حالت میں سجدہ کائنات پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئی۔ آقا امیر المومنین کا جنازہ اس طرح سے قریب آنا، آقا امام حسن آقا امام حسین پیچھے سے اٹھائے ہیں، جا رہے ہیں، دنیا سوئی ہوئی ہے۔ جب آقا امام حسن کا جنازہ اٹھا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اصحاب مومنین بجائے اس کے کہ آئیں جنازے کو کندھا دیں، تیر و کمان اٹھائے راستے میں کھڑے ہیں۔ آپ صرف دکھانے کے لیے نہیں تھے، تیر چلائے ہیں۔ ایک کمزور جسم ہے اس تابوت میں، اس پہ 70 تیر پیوست ہوئے، 70 تیر پیوست ہوئے۔ وہ جنازہ ہے۔ زینب گھر میں انتظار میں ہے کہ دیکھیں عباس آئیں گے، حسین آئیں گے، مسلم آئیں گے جنازے کو دفنا کے بقیع میں پیغمبر اسلام کے روضے پہ، لیکن زینب کی آنکھوں نے دیکھا کہ جنازہ واپس آ رہا ہے اور اس میں بے شمار تیر لگے ہوئے ہیں۔ بھیا حسین یہ کیا ہوا؟ کہا بہن آئیں پہلے تیروں کو نکالے۔ شاید زینب کو دکھا رہے ہیں کہ یہ پہلا حملہ ہے، اب اس کے بعد کربلا میں زیادہ تیر لگیں گے۔ آج زینب آئیں میرے ساتھ نکال کے، ساتھ لے ہم ساتھ نکالیں تیروں کو، کل آپ اکیلی ہوگی اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوں گے، آپ تیر نہیں نکال سکیں گے۔ غریبانہ تدفین ہوئی، اس کے بعد جو جنازہ غریبانہ دفن ہوا، آقا عبداللہ حسین کا جنازہ ہے۔ بنی اسد آئے، عورتیں بھی آئی کہ دیکھا کہ ایک جگہ بہت ساری لاشیں ہیں، جہاں آقا عبداللہ حسین نے میدان سے لا لا کر جمع کیا گنج شہیدہ میں۔ کہا ہمیں کیا معلوم کسی کے جسم پہ سر نہیں ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کون کس کا جنازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی قبر کھودیں، سب کو دفنا دیتے ہیں، لکھیں گے کہ یہ جتنے شہداء تھے یہیں پر ہیں۔ اب آقا امام زین العابدین آئے، وہ اعجاز امامت آئے، کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں، آواز دی کہ رک جا میں آ رہا ہوں۔ آ گئے، ایک ایک جنازے کی نشاندہی کی، مگر ایک ایسی لاش پہ پہنچی جس کے ٹکڑے بکھر چکے تھے۔ مقتل میں آیا ہے، آقا امام زمان نے سلام بھیجا ہے کہ جن کی ہڈیاں بکھر چکی تھی، 10-12 جسیم گھوڑے، بھاری بر قوی گھوڑے، اور ان کی نعل بندی بھی نہیں کر دی، تازہ نعل بندی کر دی۔ کہا کہ دوڑا دیں اسے۔ ایک فرزند زہرا کے جسم پہ جب گھوڑے دھوڑے ہیں، ان کی ہڈیاں چور چور ہوئی ہیں۔ آپ یہ تصور کریں، اب میرا تصور آپ کریں، بے شمار تیر لگے۔ آقا باقر علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ کتنے تیر لگے تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو انگوٹھی کا نگینہ اتنی جگہ بھی سالم نہ تھی آقا امام حسین کے جسم پہ۔ اب اتنے تیر لگے ہیں، جب اس میں گھوڑے بھی دوڑے ہیں، بے شمار تیر لگے ہوں، صرف تیر نہیں لگے تھے، بے شمار تلوار کے زخم بھی ہیں اور بے شمار پتھر بھی لگے ہیں۔ مقتل میں آیا کہ جب علیہ مکرمہ زینب پہنچی وہاں تو دیکھا پتھروں کے نیچے ہے حسین کا لاش، پتھروں کو ہٹائے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی لکڑی مارا ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر اس نے پتھر پھینکا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزے اس نے نیزے۔ آقا عبداللہ حسین کو اس طرح سے قتل کیا۔ یہ جملہ عرض کیا، میں نے باقر علیہ السلام کا جملہ عرض کیا
इमाम सज्जाद का जुमला अर्ज किया कि हुसैन को कत्ल साबर के जरिए शहीद किया है। अनब्नु मन कुतिला सबरा, इमाम साहब ने फरमाया मेरा बाबा वो है कि जिसे कत्ल साबर किया। कत्ल साबर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता से कत्ल करें, आहिस्ता आहिस्ता से कत्ल करें। ये रिवायत के अल्फाज में अर्ज उलमा के अल्फाज कि जब सुना कि कतऊ हो आका अब्दुल्लाह हुसैन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े, इसका बयान क्या था? उलमा ने बयान कतऊ वहां कहा जाता है जहां तसल्ली से टुकड़े किए जाएं। दुश्मन तसल्ली से बैठे थे तलवार लेकर, आहिस्ता आहिस्ता से बराबर टुकड़े करते जा रहे थे। यानी जिसे आहिस्ता आहिस्ता शहीद किया है, तीर मारे हैं, पत्थर बरसाए हैं, नेज़े मारे हैं और उसके बाद तलवार से शहीद किए हैं। जब आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए हैं तो देखा कि लाश आका अब्दुल्लाह हुसैन के टुकड़े बिखर गए हैं, तो कहा कि बोरिया लाएं, टुकड़ों को जमा किया है और कब्र में रखने के बाद आका इमाम सज्जाद ने उस कब्र के ऊपर लिखा कि हाज़ा कब्रुल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। उसके बाद बनी असद ने कहा कि इमाम आप आए, अब हमारे मेहमान हो जाएं। कहा अभी एक जनाजा बाकी है, जनाजा बाकी है। कहा कहाँ पर है? अपने पूरा करने जनाजा अभी वहां से वापस नहीं आया, वो गए वहां। वो जनाजा भी घोड़े के टापों से सुमों से पायमाल हो चुका था। वो जनाजा उसे कब्र में रखा, रखकर फरमाया कि तुम सब बाहर निकल जाओ, मेरे अब्बास से बातें करनी है। जब देर हो गई, बनी असद ने कहा कि इमाम बाहर नहीं आते। जाकर देखा अब्बास के सीने पे सर रख के फरमा रहे थे अब्बास आप यहाँ सो रहे हैं, आपकी बहनें बाजारों में हैं, बेमकना चादर दरबारों में हैं।